اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معراج کا بیان ہے فرشتوں کا صحابہ کرام کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا، اے مطرف، یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمر کے پاس اور حتیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب میں نے اپنے آپ کو علاج کے لیے لوہے سے داغ دیا تو یہ بات جاتی رہی، چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے مطرف، جان لو کہ جو بات جاتی رہی تھی وہ اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن اے مطرف، میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ چلا کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو پھر سلام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ فرشتے آپ کے سر کی طرف سے آتے تھے یا پیروں کی طرف سے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، وہ تو سر کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ چلا کہ سلام کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے؟ اس کے چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرشتے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ حضرت سلمہ بن عطیہ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھا، تو حضرت سلمان نے فرمایا، اے فرشتے، ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اس بیمار آدمی نے کہا، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہے اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما، اور ان پاکیزہ اعمال کے مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور عرفات کی شام کو اللہ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے فخر کیا، اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، محدث کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں، یعنی جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں، یعنی جس کو فرشتے سکھاتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن حلیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فارس والے ہم سے شکست کھا کر
بحرسیر قلعہ کے اندر چلے گئے اور ہم نے بحرسیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو بادشاہ کے قاصد نے قلعہ کے اوپر سے جھانک کر ہمیں کہا، بادشاہ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہے کہ دریائے دجلہ کا جو کنارہ ہماری طرف ہے وہاں سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کی جگہ ہماری ہو اور دوسرے کنارے سے لے کر تمہارے پہاڑ تک کی جگہ تمہاری ہو؟ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اللہ کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے۔ تو حضرت ابو مفضر اسود بن قطبی رضی اللہ عنہ لوگوں سے آگے بڑھے اور اللہ نے ان سے ایسی بات کہلوا دی جس کا نہ انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کہا اور نہ ہمیں۔ وہ قاصد واپس چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹکڑیاں بن کر بحرسیر سے مدائن شہر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، اے ابو المفضر، آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا، مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ اس وقت مجھ پر خاص قسم کا سکینہ نازل ہوا تھا اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے خیر کی بات کہلوائی گئی ہے۔ لوگ باری باری آ کر ان سے یہ بات پوچھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سنا۔ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو مفضر، تم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم وہ تو سارے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو مفضر نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا۔ پھر حضرت سعد نے لوگوں میں قلعہ پر حملہ کرنے کا اعلان کرایا اور ان کو لے کر صف آرا ہو گئے اور منجی کے قلعے پر مسلسل پتھر پھینکنے لگے۔ اس پر قلعہ کی دیوار پر کوئی آدمی ظاہر نہ ہوا اور نہ ہی شہر میں سے نکل کر کوئی باہر آیا، بس ایک آدمی امان پکارتا ہوا باہر آیا۔ ہم نے اس سے امان دی۔ اس نے کہا، اب اس شہر میں کوئی نہیں رہا تو تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ اس پر لشکر والے دیوار پر باندھ کر اندر چلے گئے اور ہم نے اسے فتح کر لیا۔ ہمیں اس میں نہ کوئی چیز ملی اور نہ کوئی انسان، بس شہر سے باہر چند آدمی ملے جنہیں ہم نے قید کر لیا۔ ہم نے ان لوگوں سے اور امن لینے والے آدمی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا جس نے آپ لوگوں کو صلح کی پیشکش کی۔ آپ لوگوں نے اسے یہ جواب دیا کہ ہماری اور تمہاری صلح تب ہوگی جب ہم افریزین شہر کے شہد کو کوسی شہر کے ترنج کے ساتھ ملا کر کھا لیں گے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، ہائے ہماری بربادی! غور سے سنو، فرشتے ان کی زبانوں پر بولتے ہیں اور عربوں کی طرف سے ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر فرشتہ اس آدمی کی زبان پر نہیں بھی بولا تھا تو بھی جواب ایسا ہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر جاری کیا گیا ہے، تاکہ ہم ان کے مقابلہ سے باز آ جائے۔ اس پر سارے شہر والے دور والے شہر مدائن چلے گئے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کی غیبی مدد اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اسی طرح اگر ہم مسلمان سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ غیبی ہی مدد کریں گے۔ لیکن افسوس، آج ہمارا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے بالکل الگ ہے۔ ہمارا طریقہ یورپ کے انگریزوں اور یہودیوں کی طرح ہے۔ صرف مسجد کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکل کر ہمارے جو بھی رواج ہے، ہمارے جو بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سارا یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔